اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج ہماری ماہانہ 11ویں شریف کے حوالے سے جمعۃ المبارک کی یہ باسعادت نشست ہے، اور اسی نسبت سے میں نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی ایک مقدس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وکونوا مع الصادقین، سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اس موضوع پر ہم قرآن کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سچوں کی سنگت کا حکم دیا ہے، اور کیا اس سنگت سے کچھ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ حکم جو دے رہا ہے، انسان حریص ہے بنیادی طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی عمل، جو بھی عبادت کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پر اسے اجر ملے، صلہ ملے۔ تو اللہ رب العزت نے اس حرص کے پیش نظر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس کے لیے کئی اجر رکھ دیے، اور قرآن میں ان وجود کو ذکر بھی فرما دیا ہے کہ ایک نیکی کرو تو تمہیں 10 صلے، 10 اجر ادا کرے گا۔ تو اس لیے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے جب اللہ رب العزت نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ تو اس سے ایک بات جو اہل ایمان کا عقیدہ بھی ہے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے سچوں کی سنگت کا، تو گویا اولیاء سے جو نسبت ہے وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، ہماری کوئی ذہنی اختراع نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ عقیدہ تو واضح ہو جانا چاہیے کہ سچوں کی سنگت اختیار کرنا یہ اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے، تو اب پھر دوسرا سوال جب آتا ہے کہ اس سنگت کا بھی کوئی فائدہ ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھے تو اجر ملتا ہے، روزہ رکھے تو اجر ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، زکوٰۃ دیں تو اجر ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، حج کریں تو اس کا اجر اور صلہ ملتا ہے۔ جو بھی عبادت کرتے ہیں قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ اس کا اجر ملتا ہے۔ اب یہ جو سچوں کی سنگت ہے، نہ یہ نماز ہے، نہ یہ روزہ ہے، نہ یہ حج، نہ زکوٰۃ، یہ تو کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، ہر عبادت کا اجر ہے۔ تو یہ جو حکم دے دیا کہ سچوں کی سنگت اختیار کرو، بظاہر یہ کوئی عبادت، کوئی بندگی تو نہیں ہے، مگر کیا اس سنگت کا بھی کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آج ہم یہ قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قرآن اس بارے میں ہمیں کیا فرماتا ہے، قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اولیاء کرام کی کرامات بیان کرتے ہیں، کرنی چاہیے تاکہ نئی نسل کو پتہ ہو کہ جب بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اسے اللہ کیا کمال عطا فرماتا ہے۔ مگر
بندے کا تعلق اللہ سے جو جڑتا ہے اس جڑنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی تو آنا چاہیے. میں نے غالباً پچھلے جمعہ پر بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہماری گفتگو قرآن کی روشنی میں اور تناظر میں ہوتی ہے اور ہم قرآن ہی کی صورت میں قرآن ہی کی روشنی میں اور پھر حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. کیا اللہ اور اس کے رسول کی منشا بھی یہی ہے؟ کیا قرآن کی تعلیمات اور دین کی تعلیمات بھی یہی ہے یا ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں؟ تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی سنگت کا کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی فائدہ، کوئی ثمر ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے سورہ زخرف، اور میں اس کی آیات پڑھوں گا اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ، اور کہیں ادھر ادھر نہیں جائیں گے، صرف ترجمہ کریں گے. اب قرآن کی بات کسی کو سمجھ آ جائے گا تو بسم اللہ نہیں آتی تو انا للہ ہم کیا کر سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنی بھی دوستیاں، سنگتیں، یاریاں ہوں گی، بڑے بڑے جگری جان دنیا میں ہوتے ہیں جن کے بغیر ایک پل بھی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. مگر اللہ فرماتا ہے یہاں کی سنگتیں اور یاریاں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ وہاں بھی کام آئے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوستیاں، یہ سنگتیں، یہ یاریاں، یہ ساری کی ساری وہاں دشمنی میں بدل جائے گی. کیا ہوگا؟ دشمنی میں بدل جائے گی. اور قرآن کریم نے اس بات کو ایک اور جگہ پر فرمایا وہ دن ہوگا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ، کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز آئے گی. اور وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، دوست سے بھاگے گا، دوست سے دور بھاگے، قریب نہیں آئے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اولاد اپنی والدین سے بھاگے، ماں باپ سے دور ہو جائے گا. اولاد وہ تو خیر دنیا میں بھی آج اولاد والدین سے دور ہے اللہ ماشاءاللہ. ہماری تربیت کے اثر ہی اتنے ہیں کہ اولاد والدین کا حکم بھی ماننے سے آج بھی انکاری ہے. مگر قیامت کے دن تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دنیا میں بھی ہماری اولاد ہمارا کہا ماننے سے انکار کرتا ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اولاد اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گی. اور وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور کیا ہوگا؟ مرد اپنی بیوی سے بھاگے گا اور والدین وَبَنِيهِ اپنی اولاد سے بھاگے گا. آج والدین جو جھوٹ سچ اکٹھا کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اولاد. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. رشوت لیتے ہیں اولاد کے لیے، قتل و غارت کرتے ہیں اولاد کے لیے، ملاوٹ کرتے ہیں اولاد کے سر کے لیے، سب کچھ کماتے ہیں، اپنی جوانی کھپا دیتے ہیں کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. مگر قیامت کے روز اولاد تو بھاگ ہی رہی ہے، والدین بھی اپنی اولاد سے بھاگیں گے. وہ ماں جسے ایک لمحہ بھی بیٹے سے بیٹی سے دور چین نصیب نہیں ہوتا وہ دیکھ کر بھاگے گی اس سے. وصاحبتہ، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا. یہاں تو لب پھیل جائے لیکن وہاں یہ لب کا نہیں آئے گی، یہ محبت وہاں کا نہیں، یہ پائیداریاں ناپائیداریوں میں بدل جائیں گی کہ والدین سے بھی دشمنی اور والدین کی مخالفت بول لے کر، ان کی ناراضگی بول لے کر ہم شادیاں کرتے ہیں. والدین نہیں مانتے تو چلو جی کورٹ میرج کر لیتے ہیں. مگر وہاں وصاحبتہ، وہ بیویاں جنہیں مشکلوں سے یہاں حاصل کیا تھا وہاں دیکھ کر بھاگے، وہاں
دیکھ کر بھاگیں گی، اور حال کیا ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی بڑی ہوگی، ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائے گا، جو جتنا بڑا قریبی ہوگا ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائے گا، لا تعلق ہو جائے گا، پہچانے گا نہیں، دور سے دیکھے گا تو بھاگ جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے الْأَخِلَّاءُ، پھر بلا کر جو دوستیاں ہیں، یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ دن ہے کہ دوستیاں بھی دشمنیوں میں بدل جائیں، سب دوستیاں، سب سنگتیں، سب یاریاں، سب محبتیں عداوتوں میں اور دشمنی میں بدل جائیں۔ اب یہاں تک آپ سمجھ گئے۔ میں نے پچھلے جمعہ پر بھی جس گفتگو کو چھیڑا تھا اس میں میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا قرآن کی آیات کی روشنی اللہ، یعنی اللہ رب العزت جب بھیجتا ہے اپنے پیغمبر کو تو فرماتا ہے وما ارسلناک، معقول میں نے تجھے بھیجا ہی نہیں، میں نے تجھے بھیجا ہی نہیں، تو یہ رسول کیسے، پھر ختم الرسول کیسے، بھیجا ہی نہیں۔ مگر جب کہتا ہے نا الا رحمۃ للعالمین، مگر سراپا رحمت بنا، سراپا رحمت بنا۔ پھر میں نے مثال دی لا الہ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں الا اللہ، مگر ایک ہے، مگر ایک ہے۔ پھر میں نے مثال دی من ذا الذی یشفع عنده، کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے، الا باذنہ، ہاں مگر کچھ ہیں جنہیں اللہ نے اجازت دے رکھی۔ تو اب دیکھیے قرآن کہتا ہے اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوستیاں بھی دشمنی میں بدل جائیں گی، وہاں وہ منظر ہوگا الا، مگر کچھ ہوں گے المتقین، جو صاحبان تقویٰ ہوں گے، ایک دوسرے کے کام آئے، دوسروں کے کام آئے، وہاں ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی الا المتقین، ہاں سچوں کی سنگت وہاں بھی کام آئے۔ تو ہم کیا معلوم چھڑے بیٹھے ہیں کہ ان لوگوں کی سنگت جب اللہ نے حکم دیا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی سنگت اختیار کرو، تو ہم نے پوچھا مولا سچوں کی سنگت اختیار کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کا جو بھی رنگ اپناتے ہیں تو ہمیں اجر عطا کرتا ہے، اس پر صلہ کیا ادا کرے گا؟ تو رب نے فرمایا قیامت کے روز جب سنگتیں دشمنی میں بدل جائیں گی، ان کی سنگت وہاں بھی کام آئے گی، ان کی سنگت وہاں بھی کام آئے گی۔ اور فرمایا الا المتقین، ہاں جو صاحبان تقویٰ ہیں، جو صاحبان تقویٰ ہیں، جو تقویٰ والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں، وہ وہاں بھی ان کی دوستی کام آئے، ان کی دوستی کام آئے گی۔ پھر فرمایا اور کیسے کام آئے گی؟ دیکھیے یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور قرآن بتا رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی بیان نہ کرتا ہوں، نہ میری عادت، نہ اب کروں گا نہ پھر کروں گا، قرآن کے الفاظ کو ترجمہ ہی بیان کرتا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہم دین سے دور ہوئے اور ہماری نسلیں بھی دین سے دور ہوئی۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ ایک طرح کی گستاخی ہے۔ آج اگر کوئی قرآن سے کچھ کرتا ہے تو ہمارا جذبہ ایمان بھڑک اٹھتا ہے، اٹھنا چاہیے، بھڑکنا چاہیے، بھڑکنا چاہیے، مگر اس سے پہلے خود بھی دیکھنا چاہیے، خود بھی دیکھنا چاہیے۔ جب ہمارے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم لڑتے ہیں کہ نہیں؟ لڑتے ہیں، لیکن وہی باپ جب ہمیں کوئی بات کہتا ہے تو ہم نہیں مانتے، تو پھر غیرت کدھر گئی؟ پہلے غیرت خود میں کرنی تھی کہ اپنے باپ کو عزت خود دینی تھی، پھر دوسرے سے عزت لینی تھی۔ ہم خود اسے ٹھکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسرا اسے کوئی کچھ نہ کرے۔ ہماری عادت ہے کہ ہم خود نہیں مانتے باپ کی بات، ماں کی بات، اگر کوئی اور کچھ کہنا چاہے یا کہے اونچی نیچی بات کرے تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے ہم نے قرآن ہم سے مناس تک کیوں آیا ہے؟ صرف چوم کر آنے میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، عمل کرنے کے لیے آیا۔ یہ نصاب ہے ہماری زندگی کا، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا۔
اس کے احکامات کے تابع ہو کر زندگی گزارنی تھی، چومنا نہیں تھا صرف کہ چوم کر رکھ دیں یا کوئی مر گیا تو ختم پڑھا دیں اور پھر لنگر باندھ دیں۔ یہ قرآن لنگروں کے لیے اور ختموں کے لیے نہیں آیا، عقیدتوں کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن عمل کے لیے آیا۔ تو آج ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو لوگوں نے اس کا ادب کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ ہم عملاً ادب نہیں کرتے، اس لیے وہ چاہیں کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر ان کی اتنی ہی غیرت زندہ ہوتی تو پہلے کے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو وہ تو ہماری غیرتوں کو بھی جانتے پھرتے ہیں نا کہ ان کی غیرت کس درجے پر پہنچی ہے، کس درجے پر، اور آپ تو غیرت کے آخری درجے پر بھی نہیں ہے۔ قرآن کو سننے سنانے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے، اس کا استعمال ہی چومنے چاٹنے کے لیے بس۔ تو دوستو، قرآن کا ادب کرانا ہے دوسری قوموں سے تو پہلے خود ادب کرنا سیکھی۔ ہم ہڑتالیں بھی کرتے ہیں، ریلیاں بھی نکالتے ہیں، ہوئی ہیں بہت ساری باتیں ایسی ہوئی ہیں، چلتی ہے، پوری دنیا میں چل رہی ہیں، چلنی چاہیے، مگر اس سے پہلے ایک قدم ہے جو ہم نے خود اٹھانا ہے، اور وہ اس قرآن پر عمل کرنا، اس قرآن پر، اور اس قرآن پر عمل یہ پہلا ادب، یہ اس قرآن کا کیا ہے؟ پہلا ادب یہ ہے کہ خود اس پر کیا کریں؟ عمل کریں، خود اس پر عمل کریں۔ تو ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اس لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن ہی کو پکڑیں اور جو کچھ بھی ملے قرآن ہی سے ملے، مگر بدقسمتی سے سب کچھ سنا کر یہیں کپڑے جھاڑ کر میں بھی نکل جاتا ہوں، آپ بھی نکل جاتا ہے، جو کچھ سنا یہیں رہ جائے، بس آگے نہ جائے کہ کہیں کچھ نہ بن جائے۔ تو اس لیے جو کچھ میں سناتا ہوں ہم سنتے ہیں، میرے حق میں دعا کیا کریں کہ اس پر میں بھی عمل کروں، میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پر عمل کریں۔ ہم دونوں سننے سنانے والے زندگیوں کو بھی اسی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں، اور رب ہمیں یہ توفیق خاص عطا فرمائے۔ تو فرمایا دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے تقوی والوں کی دوستی، وہ کام آئے گا۔ تو فرمایا دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے تقوی والوں کی دوستی، وہ کام آئے گی۔ اور کیسے کام آئے گی؟ فرمایا یا عباد، اللہ ان سے کہے گا، کن سے؟ تقوی والوں سے، نیک اور سارے لوگوں سے اللہ کہے گا یا عباد، اے میرے بندو۔ حالانکہ وہاں جو اکٹھے ہوں گے سارے کس کے بندے ہوں گے؟ اسی اللہ کے بندے ہیں، مگر وہ کنہیں کہہ رہا ہے میرے بندوں کو؟ وہ ان تقوی والوں کو کہہ رہا ہے جنہوں نے زندگی تقوی میں گزاری، نیک اور صالح اعمال کرتے رہے، اس نے کردار کے ساتھ زندہ رہے، اس نے اخلاق سے پیش آتے رہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے روز صرف انہیں کہے گا میرے بندو، ہر ایک اہل غیر وہ نہیں کہے گا، انہیں کہے گا۔ تو ایسا تعلق رب سے یہاں بنا کر جائیں کہ وہاں اللہ جب پکارے میرے بندوں تو ہم گناہگار بھی اس میں شامل ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں، ان خاص بندوں کو۔ تو فرمایا یا عباد، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، یہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، سب محبتیں دم توڑ گئی، دشمنیوں میں بدل گئی ہیں، لا خوف علیکم، آج تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج چھوٹی سی سفارش ہمیں کسی بینک میں ایک دفتر کے لیے مل جائے تو ہم کہتے ہیں، اور کسی کو مل جائے اور ہمیں نہ ملے تو بات ایک ہی جیسا ہو، معاملہ کو کہتے ہیں ہمیں حاجی صاحب کو کوئی فائدہ مسئلہ نہیں ہے، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے بندہ وہاں موجود۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لا خوف علیکم، تمہیں کوئی خوف نہیں ہونے چاہیے، تمہارے لیے میں ہوں، میں ہوں نا۔ اللہ خود کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت، یہ پریشان وہ ہو جنہوں نے دنیاوی رشتے داریاں اور محبتیں پالی تھی، عقیدتیں پالی تھی، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو دنیا میں رہے مگر نہ اپنے مولا سے لگائے رکھے
اور صرف یہی نہیں کہ تم پریشان ہو، پھر فرمایا وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، تمہیں بھی پریشانی کی ضرورت نہیں، اور صرف اپنی ذات کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو تمہارے چاہنے والے ہیں ان کے معاملے میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ آئی بات کہ تم تو پریشان ہو ہی نہیں، لا خوف، تمہیں تو کوئی خوف ہونا ہی نہیں چاہیے، وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، اور ان کے بارے میں بھی کوئی خوف یا حزن یا ملال یا رنج یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جو دنیا میں تم سے پیار کرتے تھے، تمہیں چاہتے تھے، تمہارے سنگتی تھے، تمہارے یار تھے، تمہیں چاہنے والے تھے، تمہاری بزم میں، محفل میں، مجلس میں بیٹھنے والے تھے، ان کے بارے میں بھی تمہیں کوئی حزن و ملال نہیں ہونا چاہیے، حزن و ملال نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر فرمایا، اور دیکھیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن، غور سے ایک بات کو سنیں، فرمایا لا خوف علیہم اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ملال ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے نہ کوئی ملال ہوتا ہے۔ تو پھر وہیں پوچھے کہ مولا کو تیرے ولی کون ہے جو خوف کے عالم میں بھی بے خوف ہوتے ہیں، رنج کے عالم میں بھی بے رنج ہوتے ہیں، وہ ہوتے کون ہیں، وہ انوکھی مخلوق کون ہے؟ کہا وہ مخلوق کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی کی دولت اختیار کریں، ایمان لائے اور صاحبان تقوی ہو گئے، انہیں وہ میرے ولی ہو گئے، میں ان کا ولی ہو گیا، اب انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ کہا دنیا میں، کہا نہیں، صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں، دنیا میں صرف نہیں بلکہ آخرت میں بھی انہیں کوئی خوف، کوئی رنج، کوئی حزن، کوئی ملال، کوئی پریشانی انہیں نہیں۔ کہا یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، آج کے دن ہر کوئی خوف زدہ ہے مگر تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، تم اپنے چاہنے والوں کو اپنی طرف بلاتے رہو، اپنے سنگتیوں کے بارے میں بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آقا کریم، ہم بیٹھے تھے آقا کے پاس تو آقا فرمانے لگے کہ قیامت کے روز نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، مگر ہم جو اہل بیت ہیں ایک جگہ بیٹھے ہوں گے، ناقل و نشر ہو، ہم کچھ کھا رہے ہوں گے، کچھ پی رہے ہوں گے، کچھ باتوں میں گپ شپ لگا رہے ہوں گے۔ یہ اصل میں سوال کہا ہم بیٹھے ہوں گے، حضرت مولا کائنات نے کہا ہم بیٹھ کر کیا کر رہے ہوں گے؟ آگے نے فرمایا ہم ہوں گے، پھر ہماری اولادیں ہوں گی، پھر ہماری ازواج ہوں گی، ہم بیٹھے ہوں گے۔ تو حضرت مولا کائنات عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو ہوں گے جو ہمیں چاہنے والے ہیں، جن کی ہمارے ساتھ نسبت ہے، جو ہمارے نام لیوا رہے ہیں، وہ کہاں وہ کہاں ہوں گے؟ تو آقا کریم نے فرمایا وہ ہمارے آس پاس بیٹھے ہوں گے، وہ بھی ہمارے آس پاس بیٹھے ہوں گے۔ تو پھر حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم وہاں بیٹھ کر نفسا نفسی کے عالم میں، ہم وہاں بیٹھ کر اور ہمارے اہل و عیال اور ہمارے چاہنے والے بیٹھے تو ہوں گے، وہاں ہماری مصروفیت کیا ہوگی؟ ہم عید کا دن ہوتا ہے نا تو بچے کہتے ہیں باپ سے کہ ہم کہاں جائیں، کبے کی جھیل جاتے ہیں، مچھالی جھیل جاتے ہیں، کنٹی باغ جاتے ہیں، پکنک کے لیے، سیر کے لیے، ریفریشمنٹ کے لیے ہم جاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے، کچھ راحت پانے کے لیے، کچھ لذت حاصل کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، ذرا ریلیکس ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں مولا ہم وہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہوں گے؟ آقا نے فرمایا ہم کچھ کھا رہے ہوں گے، کچھ پی رہے ہوں گے، کچھ گپیں لگا رہے ہوں گے۔
تو یہی منظر ہوتا ہے جب ہم کہیں جھیل کنارے جاتے ہیں، سیر کرنے جاتے ہیں، تو ہمارا یہی منظر ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کوک بھی ساتھ لے لیں، پھر وہاں بیٹھ کر میاں بیوی بچے سب بیٹھ کر دوست احباب بیٹھ کر گپے بھی لگاتے ہیں۔ ہاں یہ دوسروں کے لیے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مگر اللہ والوں کے لیے وہ پکنک ڈے ہوگا، وہ عید کا دن ہوگا، سیر و تفریح ہو رہی ہے، سب کے لیے قیامت کا دن ہے، مگر اللہ فرماتا ہے لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، سب کے لیے قیامت کا دن ہے، سب کے لیے خوف زدہ کر دینے والا دن ہے، ہولناک دن ہے، مگر جو میرے بندے ہوں گے وہ اور جو ان کے چاہنے والے ہوں گے وہ سب کے سب وہاں بھی سیر و تفریح کر رہے ہوں گے، راحتوں میں ہوں گے، کوئی غم، کوئی حزن، کوئی ملال، کوئی رنجش نہیں ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں؟ قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر دیکھیے مگر ان کی سنگت کیسی ہوتی ہے اور کون لوگ ان کی سنگت اختیار کرتے ہیں؟ کون لوگ ان کی سنگت؟ یہ صرف نعرہ لگا دینے والی سنگت نہیں، تھوڑا اپنا بھی پریکٹیکل چاہیے نا اس میں، تو صرف نعرے لگانے والی سنگت نہیں کہ بس نعرہ لگا دیا، نعرہ تکبیر کہہ دیا، نعرہ رسالت کہہ دیا، نعرہ غوثیہ کہہ دیا، نعرہ حیدری کہہ دیا، بس کیا جو جہاد کے نعرے اکٹھے کر کے ہاتھ اٹھائے اور نعروں پر چڑھ گئے، صرف نعرے نہیں ہے، صرف نعرے نہیں ہے، نعرہ وہ ہے جو آپ کے انگ انگ سے اٹھے اور گونجے، اور وہ کیسے گونجے گا کہ آپ کی ہماری زندگیاں ان اللہ والوں کی زندگی کے مطابق ڈھالے جائیں، تو یہ نعرہ اصل نعرہ ہوتا ہے، زبان سے ہنگارے مارنے والا نعرہ نہیں، عملاً اظہار والا نعرہ۔ فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور صرف ایمان نہیں لائے بلکہ پھر ساری زندگی اسی طرح گزار دی۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو سنا، جو حکم آیا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیا، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے جو حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، ہم نے منوان اس حکم کو مان لیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ اس حکم کو دل سے تسلیم کیا تو اسے کہتے ہیں مومن، اور عملی سانچے میں ڈھل گئے تو اسے کہتے ہیں مسلم۔ الذین آمنوا کہا پہلے مانا ہے پھر اپنے آپ کو ڈال دیا، وہ لوگ وہاں ان سچے لوگوں کے سنگتی گنے جائیں، صرف نعرے بات نہیں، عمل ان کے ساتھ شامل ہونے والے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اب وہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ ایک تو وہ ہے جو اس کے سنگتی ہیں اور ایک ہم ہیں جو ان کے سنگتی ہیں، مگر سنگت کا تعلق کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے احکامات کے مطابق ڈھال دیا تو اس کے سنگتی بنے۔ ہم اگر اپنے آپ کو ان کی زندگیوں کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو ہم ان کے سنگتی بنے، پھر یہ سنگت پائیدار ہے۔ ورنہ پنجابی میں کہتے ہیں یاری نہیں چھولیا نہ باٹے، یہ چھولیا نہ باٹے، یعنی یہ یاری نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کاروبار ہو رہا ہے، تو کاروبار نہیں کرنا، یاری لگا۔ پھر کہا یہ سب جب اکٹھے ہو گئے کہا ادخلوا الجنہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے بندوں کو ادخلوا الجنہ، انتم اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے ادخلوا الجنہ، اے میرے بندوں، اے صاحبان تقویٰ، اے میرے اولیاء، ادخلوا الجنہ انتم، تم داخل ہو جاؤ جنتوں میں، صرف تم نہیں، وازواجکم، وہ بھی جو تمہارے ساتھ رہے ہیں، وہ ازواج، یہ زوجہ بیوی کو کہتے ہیں ویسے تو ویسے زوجہ کا معنی یا زوج کا معنی دوست ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دوست، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، دو یہ جو انگلیاں ہیں یہ بھی ایک دوسرے کی زوج، یہ زوج جوڑے کو کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو تمہارے ساتھ جڑ گئے ہیں وہ بھی، اور تم بھی کدھر چلے جاؤ ادخلوا جنت، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ کب کہہ رہا ہے؟ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ باقیوں کے حساب بعد میں ہوں گے، تم پہلے اپنے سنگتیوں کو لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟
जन्नत में चले जाओ तुहबरून, और जन्नत में तुम्हारा वेलकम होगा बड़े एहतराम के साथ, बड़े एजाज के साथ, बड़ी तकरीम के साथ, बड़े प्रोटोकॉल के साथ तुम भी जाओ और तुम्हारे चाहने वाले भी जाए, ताकि अहले जन्नत को भी पता चले कि अल्लाह वाले आ रहे हैं और अल्लाह वालों को चाहने वाले आ रहे हैं। अब देखिए आगे प्रोटोकॉल क्या है। फरमाइए मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ? कुरान पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? अब कोई एतराज करे, सवाल करे, किसी के अंदर कोई उलझन हो तो वो कुरान से पूछे। डायरेक्ट में तर्जुमा कोई और मैंने साथ में गुफ्तगू नहीं की, ये बड़ा है तर्जुमा, घर जाकर किसी और तर्जुमे वाले कुरान से देखें। अब देखिए कुरान क्या कहता है, युताफ़ु अलैहिम बिसिहाफ़िन मिन ज़हब व अक़वाब। जन्नत की हूरें और गिरमान क्या करेंगे? युताफ़ु अलैहिम बिसिहाफ़िन मिन ज़हब व अक़वाब, सोने की थालियां होंगी और सोने के गिलास होंगे जो खानों के साथ और मशरूबात के साथ भरे हुए होंगे, और हूरें गिरमान उनके आसपास तवाफ की शक्ल में चक्कर लगा रही होंगी, और हर एक से कह रहे होंगे कुछ खाएं कुछ पिएं। सिर्फ एक बार कुछ कर नहीं जाएंगी, बल्कि क्या करेंगी? बार बार चक्कर लगाएंगी। कुरान कहता है युताफ़ु, इतने चक्कर लगाएंगी जैसे तुम तवाफ किया करते हो, खाना काबा का तवाफ करते हो। बस अल्लाह के वली बन जाओ या वलियों के गुलाम बन जाओ। जहां एक खाने काबे का तवाफ करते हो वहां जन्नत की हूरें और गिरमान तुम्हारा तवाफ करेंगे, तुम्हारा तवाफ करेंगे। यहाँ एक खाना काबा है जिसका तवाफ किया जाता है, वहां बंदा बंदा खाना काबा होगा। बशर्ते के वली हो या वली का संगति, वली हो या वली का संगति का। आज जैसे आफिन थालियां होंगी, मिज़ाबिन सोने की, अक़वाब और गिलास होंगे, प्याले होंगे, और उसमें होगा क्या? उनमें होगा क्या? उन प्यालियों में और उन गिलासों में रखा हुआ क्या होगा? फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो खाने गिन गिन के बताए नहीं है। क्यों? कि वहां गिनती खत्म हो जाती है। हमारे होते हैं ना 7 खाने, 8 खाने, 10 खाने, गिनती होगी 100 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, लाख हो जाएंगे, कितने खाने हो जाएंगे। तो वहां तो गिनती है नहीं, तो बंदे के ज़हन में आया कि कितने खाने होंगे। यहाँ तो अमीर कबीर लोग 7-7 खानों पर अपने बेटे की दावत वलीमा करते हैं, 20 खाने से जुड़े होते हैं। तो वहां क्या होगा? फरमाया फीहा मा तश्तहिल अंफुस, जो तुम चाहोगे वहां होगा, जो तुम चाहोगे वहां उन गिलासों में और उन थालियों में पड़ा होगा, जो चाहो। अच्छा ये कहने के बाद असल मजलिस शुरू होगी। ये तो इब्तिदा में जब कोई मेहमान आता है तो हम उसे कुछ खाने पीने को पहले पेश करते हैं। ये एंड नहीं होता, ये आगाज होता है, ये मुलाकात का आगाज होता है। अब ये आगाज हो गया मुलाकात का, लफ्ज़ से मुलाकात का आगाज हो गया। अब वो ड्यूटी खत्म होगी, अगला क्या है? फरमाया वतलज़्ज़ुज़ुल आयुन, और आगे वो कुछ होगा कि तुम्हारी आंखें उसे देखकर ठंडी हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें उसे देखकर वो कुछ होगा। और आंखें अल्लाह वालों की कब ठंडी होती है? ये शायद मैंने पहले भी कहीं बयान किया। तो हदीस शरीफ में आता है कि रसूल कायनात ने फरमाया क़यामत के रोज जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, कुछ लोग वहीं खड़े रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को भेजेगा कि इनसे पूछो ये कौन लोग हैं, किधर के हैं और जाते क्यों नहीं। तो फरिश्ते आएंगे, पूछेंगे हाँ भाई क्यों खड़े हो? कहेंगे बस हम खड़े हैं। कहाँ के हैं लोग? आप जन्नत में जाने वाले, तो फिर जाते क्यों नहीं? हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। वो धरना मारे बैठे हैं वहां, हम भी धरना करते हैं, वो भी धरना देंगे। हमारा धरना बेसूद होता है, वहां सूदमंद होगा। वहां सूद, हम महीनों बैठे रहे तो बेसूद होगा, वहां लम्हे भर का लम्हा जो धरना होगा वो भी सूदमंद होगा। इसलिए कि हम झूठे हैं, झूठ के धरने होते हैं। वहां सच्चे लोग होंगे सच्चे, और धरने भी सच के होंगे, सच के धरने। तो क्या कहा?
وہ فرشتے جا کر عرض کریں گے مولا یہ عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جنت میں ٹکٹیں مل گئی ہیں مگر ہم نے جانا نہیں۔ پوچھا جائے گا کیوں نہیں جاتے؟ فرشتے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہمارے کچھ سنگتی تھے جو جہنم میں چلے گئے ہیں، جب تک وہ ہمارے ساتھ نہیں آتے ہم تب تک جنت میں نہیں جائیں گے، تب تک جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرشتے پھر حیران ہوں گے کہ انہیں خوشی نہیں اس بات کی کہ جنت جا رہے ہیں، یہ اوروں کو بھی لے کر جانا چاہتے ہیں، عجیب مخلوق ہے یہ۔ اللہ سے عرض کریں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ انہیں کہہ دو کہ جاؤ جہنم سے اپنے سنگتیوں کو پہچان کر جنت میں لے جاؤ۔ پھر وہاں جنت میں جائیں گے، جنت میں پہنچ گئے اور اب ان کے جو محلات ہیں محلات میں نہیں جا رہے، محلات میں نہیں جا رہے۔ پھر کہیں گے کہ یار یہ کون ہے، یہ نہیں کہو کہ اب اپنا اپنے گھروں میں جاؤ، اب تو پہنچ گئے۔ تو فرشتے پھر پوچھیں گے کہ جاؤ، تو وہ کہیں گے ہم کو اس لیے تو جنت میں آئے، ہم نے اللہ کو اس لیے تو چاہا ہی نہیں تھا کہ تیری جہنم سے بچ جائیں گے، تیری جنت میں آ جائیں گے، ہم نے اس لیے تو تجھ سے پیار نہیں کیا تھا، ہم اس لیے تجھے نہیں چاہتے تھے، ہم اس لیے تیری بندگی نہیں کرتے تھے، ہم اس لیے تیرے ساتھ لگاؤ نہیں رکھتے تھے کہ جنت میں چلے جائیں گے، جنت سے بچ جائیں گے، اگلی زندگی مزے میں گزر جائے گی، ہم نے تو اس لیے بندگی کی نہیں۔ فرشتے بتائیں گے، اللہ رب العزت فرمائے گا پھر انہوں نے کیا بندگی کی، کس لیے کی؟ وہ کہیں گے ہم نے بندگی اس لیے کی تیری کہ تو نے کہا تھا میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا، میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا، ہمیں تیری جنتوں کی طلب نہیں، ہم تو تیری دیدار کے خواہش مند ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا اب باقی ساری مخلوق کو ادھر ادھر کر دو اور خود بھی ایک طرف ہو جاؤ، اور اب میں اپنے جلوہ قدرت کے پردے ہٹانا چاہتا ہوں اور انہیں بے حجاب دیدار کرانا چاہتا ہوں، بے حجاب دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ وَتَلَذُّذُ الْأَعْيُنِ، پھر وہاں وہ ہوگا جو تمہاری آنکھیں دیکھ کر لذت پائیں گی، تمہاری آنکھیں جسے دیکھ کر لذت پائیں گی۔ یعنی یہ سب کچھ پروٹوکول الگ بات ہے، مگر جس کے لیے زندگی بھر تمہاری آنکھیں ترستی رہیں گی پھر وہ جلوہ قدرت کا دیدار بھی نصیب ہوگا، جلوہ قدرت کا وہ دیدار بھی نصیب ہوگا، اور صرف لمحے بھر کے لیے نہیں ہوگا، یہ چائے پانی تو ہو گیا نا، اب جو چیز ہے وہ ہم فیہا خالدون، یہ دیدار لمحے بھر کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ دائمی دیدار ہوگا، بس تم اسے دیکھتے رہنا وہ تمہیں دیکھتا رہے، تم اس سے باتیں کرتے رہنا وہ تم سے باتیں کرتا رہے گا، اور اس کے حجاب تو بے شمار ہے، 70,000 تو اس نے اپنے محبوب پر چڑھا رکھے ہیں حجاب، جن میں سے 2 حجاب ہمیں سمجھ ہے، ایک بشریت کا اور ایک نورانیت کا، باقی حجابات کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں، تو اللہ کے حجابات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے حجابات تو اتنے حجاب ہیں، اللہ رب العزت حدیث شریف میں حجاب اٹھے گا وہ اس میں مست ہو جائیں گے، آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، کچھ وقت گزرے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا اپنے بندوں سے کہ آپ خوش ہو، آپ خوش ہو۔ ظاہر ہے انہوں نے پہلی بار جلوہ قدرت کو دیکھا ہوگا، وہ کہیں گے مولا ہم خوش ہو گئے، مولا ہم خوش ہو گئے، تو اللہ رب العزت ایک اور حجاب ہٹا دے گا، وہ پھر حیرانی سے دیکھتے رہیں گے یہ کیسا جلوہ ہے، وہ جلوہ دیکھ کر جب مطمئن ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا آپ خوش ہو میرے بندوں، تو وہ عرض کریں گے ہاں مولا ہم خوش ہیں، تو اللہ ایک اور حجاب اٹھا دے گا، تو ہم فیہا خالدون، پھر وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی، حجاب اٹھتے جائیں گے، وہ دیکھتے جائیں گے آنکھوں کو، وہ لذت پہنچاتے چلے جائیں گے، ہم فیہا خالدون۔ اور پھر یہاں بندہ حیران ہو رہا ہے، آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے، کوئی اور کو حیران ہوگا نا جب یہ سنے گا کہ یہ کیا ہوا بھائی، جنتیں ان لوگوں کے حوالے کر دی ہیں، وہ خود بھی جائیں جنت میں اور ان کے چاہنے والے بھی جائیں جنت میں، تو قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یہی آیا ہے، فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، تم پریشان ہو جنت کی تلاش میں، یا اللہ جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، فلاں عطا کر، فلاں عطا کر، مگر جنت ضرور عطا کر،
مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ جس جنت کے لیے تم دعائیں کرتے ہو، تلک الجنت التی اورثتموہا، یہ جنت میں نے ان کی وراثت میں دے دی ہے، میں نے ان کے نام انتقال کر دیا ہے۔ انتقال کرتے ہیں نا زمین کو اولاد کے نام، تو اللہ نے فرمایا کہ جنت میری ہے، میں نے ان کے نام انتقال چڑھا دی ہے، اورثتموہا، میں نے انہیں دے دی ہے۔ تو آپ کس جنت میں جائے گا بندہ؟ ارے جنت تو ہے ہی اللہ کے بندوں، تو گویا اس وراثت میں سے حصہ پانا ہے تو ان کے ساتھ بولیے جڑنا ہوگا، ان کے ساتھ اگر اس وراثت میں سے حصہ پانا ہے جنت کی اس وراثت میں، تو دعاؤں سے یہ جنت نہیں ملے گی، اللہ والوں کی سنگت سے یہ جنت ملتی ہے، کیونکہ یہ وراثت ان کی ہے۔ ہم جن کی وراثت ہے ان سے تعلق توڑے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت عطا کر، تو جنت وراثت ہے ان کی، تو ان سے وراثت لینی ہے تو ان کا وارث بننا پڑے گا، اور ان کا وارث بننا ہے تو ان کے سانچے میں ڈھلنا، ان کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا۔ فرمایا بما کنتم تعملون، اور سانچے میں کیسے ڈھلو گے؟ جیسے وہ کرتے رہے تم بھی ویسے کرو، تو ان کے وارث ہو جاؤ گے جنہیں میں نے اپنا وارث بنا دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام کی نسبتیں عطا فرمائے اور ان کی وراثتوں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ اور یہ جملہ جب میں کہہ رہا ہوں تو مطلب کیا ہے؟ ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔